نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 6، ما آمنت نہیں ایمان لائی تھی، ماں نہیں آمنت، اب اس کا ترجمہ ہم یوں بھی تو کر سکتے تھے نا، نہیں ایمان لائی میں، یا یہ بھی کر سکتے تھے نہیں ایمان لاتی، لیکن ہم نے نہیں ایمان لائی ہے کیوں پڑھا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سے پاسٹ ہے، یہ پریزنٹ نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ لاسٹ پہ جو تا ہے نا اس سے پتہ چلا، لیکن آپ کو تو نہیں پتا جو نئے نئے سیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ گردان یاد کریں گے ماضی کی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر میں تا ساکن ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماضی کی علامت ہے۔ ماں نہیں آمنت ایمان لائی تھی، قبلہم قبل پہلے، ہم ان سے، من قریتن کوئی بھی، قریتن کا مطلب ہے کوئی بھی بستی، مین کا مطلب ہوگا سے، قریتن دیکھیں قریتن کیا ہے، فعل ہے، حرف ہے یا اسم؟ چلیں شاباش جلدی سے دیکھیں قریتن کیا ہے، اسم ہے، کیوں اسم ہے قریتن؟ کیونکہ اس کے لاسٹ پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، شروع میں اب دیکھیے الف لام نہیں، اگر الف لام آتا نا تو کوئی خاص بستی ٹارگیٹ ہونی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا اچھا اس بستی کی بات ہو رہی ہے۔ اب کوئی بھی بستی، جتنی بھی بستیاں آئی اللہ کے نبی سے پہلے سب کی بات ہو رہی ہے، اس لیے قاریۃ لفظ یوز ہو گیا۔ اہلکناہا، اب دیکھیے اہلکناہا کا آپریشن کریں، اس کو الگ الگ کر دیں، اہلک ہلاک کر دیا، اب دیکھیے یہ ماضی ہے، اہلک ہلاک کر دیا، نا جو ہے ساتھ جڑا ہوا ہے، نا ہم نے ہا جسے، اہلک نہا ہلاک کر دیا ہم نے جسے، افہم کیا پھر وہ یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، اہلکنا کا روٹ ورڈ ہے ہا لام کا، اس کا مطلب ہوتا ہے فنا کرنا، نیست و نابود کر دینا، اور ایک اس کا مطلب نا لفظ استعمال ہوتا ہے مٹک کر چلنا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا، ٹھیک ہے، اسی کے میننگس میں یوز ہو جاتا ہے۔ لالچی ہونا بھی اس کے اندر آتا ہے، جب انسان لالچی ہوتا ہے تب وہ سب کچھ اپنا ہلاک کر دیتا ہے۔ حالام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ افہم کیا پھر وہ یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، وما اور نہیں ارسلنا بیجا ہم نے، ارسل بیجا نہ ہم نے، قبل پہلے کا آپ سے، الا مگر رجالن مردوں کو، راجل ان کی جمع ہے رجال، تو یہ بھی کیا ہے اسم ہے، رجالن مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم الا طرف ہم ان کے، دراصل دو چیزوں سے، دو حروف سے، یعنی ایک حرف ہے اور ایک کیا ہے پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، دو سے مل کے بنا ہے، اصل میں یہ تھا الا اور ہم، تو الا کی وجہ سے ہم کی جگہ ہم آ گیا، الا طرف ہم یعنی ہم ان کے، فسألو فا تو، سألو پوچھ لو، فسألو پس پوچھ لو، اہل الذکری ذکر سے، اہل الذکری اہل ذکر سے،
ان अगर कुंतुम हो तुम ला तालमून नहीं तुम जानते, वमा और नहीं जअल बनाए ना हमने हम उनके जसदन ऐसे जिस्म, जसदन जिस्म। अच्छा, जसदन का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करके कुछ बनाना। तो इंसान के जिस्म को जसदन इसलिए भी कहा जाता है, जसदन किसी के भी जिस्म को कहा जाता है। कोई भी चीज अगर आप इकट्ठा करके कोई बेजान चीज बना रहे हैं, किसी जानवर की बॉडी है, किसी की भी बॉडी को, चाहे वो चीजों को इकट्ठी करके जो बनाया जाता है जसदन कहते हैं। और जिस्म जो है सिर्फ इंसान के जिस्म को कहा जाता है। अगर लफ्ज जिस्म इस्तेमाल हो ना तो सिर्फ इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, जसदन हर एक चीज के लिए यूज हो जाता है। ला नहीं यकुलूना, ना वो खाते, ला ना यकुलूना वो खाते। यकुलून का रूट वर्ड है हमजा काफ लाम, हमजा काफ और लाम, इसका रूट वर्ड है अकल। इसका मतलब होता है खाना। और अगर किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए ना तो इसका मतलब होता है फना करना। यानी जब आप कोई चीज खा लेते हैं दरअसल वो आप उसको फना कर रहे हैं। ठीक है। और फिर गुस्से से जल उठना या गुस्से से तमतमाना, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर लुकमा, इसको भी कहा जाता है गीबत करने के लिए भी ये वर्ड यूज हो जाता है। अल उकलत, अल उकला लफ्ज इस्तेमाल होता है गीबत के लिए। गीबत भी हम खाते हैं ना, चुगली गीबत खाते हैं। और खारिश करने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है। हमजा काफ लाम। अत्तआम खाना। अच्छा, गीबत करने के बारे में आपको याद है कि जो गीबत करता है, चुगली करता है, गीबत करता है, उसकी क्या सजा होती है? नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी सजा होती है। ला यकुलून अत्तआम, कि ना वो खाते हो खाना, वमा और ना कान थे वो खालिदीन हमेशा रहने वाले। सुम्मा फिर सदकनाहुम, सच्चा कर किया हमने उनसे, सुम्मा फिर सदका सच्चा किया ना हमने हम उनसे, अलवादु वादा, फअनजैनाहुम फा पस अनजैना, अनजैना निजात दी ना हमने हम उनको, वमन और जिसे नशाओ हमने चाहा, वअहलकना और हलाक कर दिया हमने, अलमुसरिफीन हद से बढ़ने वालों को। मुसरिफ, सीन रफा इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बेकार छोड़ना। और यानी इसका कहा जाता है माफी गताइहिम मिन्नुन वला सरफुन, ये एक मुहावरा है। यानी वो लोग जो अपने पैसे गलत मौके पर लगाते हैं, गैर मुस्तहिक लोगों को देते हैं और मुस्तहिक लोगों को महरूम कर देते हैं। यानी ऐसा हद से बढ़ना कि आप अपनी रकम गलत जगह फजूल कामों पे लगा दें। और ये हम कहते हैं ना कि हद से बढ़ जाना, हद से बढ़ना यूं कि अपनी अमाउंट, अपना वक्त, अपनी बातें, अपनी सोच उन कामों पे लगाना जो सही नहीं है, हलाल नहीं है। ठीक है। और हराम चीजों पे लगा देना अपने सारे वक्त को, वेस्ट करना अपने टाइम को। हम कहते हैं हम बिजी हैं। अगर हम बिजी हैं ऐसे कामों में जो हुदूद को पमाल करते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो गोया कि हम मुसरिफ हैं, हद से बड़े हैं। ठीक है। और असरफ फजूल खर्ची करने को भी कहा जाता है। और फिर एक कीड़े का नाम होता है सुरफतुन, इसी से एक कीड़े का नाम भी होता है। वो ऐसा कीड़ा होता है जो सुर्ख जिस्म और काले सर वाला होता है, जो छोटी लकड़ियों को अपने लुआब से जोड़कर घर बनाता है और उसमें दाखिल होकर मर जाता है। तो इसको ना थोड़ा सा कंपेयर करें इसी से, कि वो एक कीड़ा है जो बड़ी लकड़ियां लेकर घर बनाता है, और जब उसके अंदर घुसता है तो वो मर जाता है। यानी इंसान अपनी वक्त से, अपने पैसे से हद से बढ़कर मेहनत करके एक चीज बनाता है और फिर उसका उसको फायदा नहीं होता, उसकी सारी वो मेहनत जो है दूसरे इस्तेमाल करते हैं, खुद वो चला जाता है।
تو حد و اعتدال سے تجاوز کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لقد البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے الیکم آپ کی طرف تمہارے کتاباً ایک کتاب فیہ جس میں ذکرکم ذکر ہے تمہارا افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے. چلیے جی تفسیر دیکھتے ہیں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون نہیں ایمان لائی تھی اس سے پہلے کوئی بستی لیکن ہم نے ہلاک کر دیا جسے کہ تم پھر ایمان کیا پھر وہ ایمان لائیں گے. اب یہ بات کیوں کہی اللہ نے؟ انہوں نے پیچھے اعتراض کیا تھا نا. کیا کہتے تھے؟ اچھا اے نبی اگر تم سچے ہو نا کما ارسل الاولون تو وہ لے کے آؤ جو پہلے لوگ لے کے آئے تھے. صالح علیہ السلام جسے اونٹنی لے کے آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے, سلیمان علیہ السلام کے پاس معجزات تھے. تو جو ان کے پاس معجزات تھے نا تم بھی وہ لے کے آؤ پھر ہم ایمان لائیں گے. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آئیں پہلے لوگوں کی بات کرتے ہیں. پہلے لوگوں کے پاس تو سب چیزیں آئیں نا, کسی نے ایمان لایا؟ نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام پہ لوگ ایمان لائے. موسیٰ علیہ السلام پہ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ بنی اسرائیل والے معجزات دیکھ کر بھی گنہگار ہو گئے. تو معجزات جو ہیں وہ ایمان کے اسباب نہیں بنتے. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے, چوز کیا ہوتا اللہ نے خاص بندوں کو, اللہ انہیں کو دیتے. جب وہ نہیں ایمان لائے تو تم کیسے لے کے آ سکتے ہو ان چیزوں کو دیکھ کر. اللہ کہتے ہیں اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو وہی وہ جو مرد وہی لے کر آ جن پر وہی نازل کی گئی وہ مرد ہے. یہ بات کیوں کہ یہ بھی جواب تھا کس کا؟ پیچھے آئیے. حل ھذا الا بشر مثلکم نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہارے جیسا. تو اللہ نے اس بات کا جواب آگے دیا. کیسے دیا؟ آپ امیجن کریں. ان کی باتوں سے انہوں نے کہا کما ارسل الاولون کہ جو پہلے لوگ آئے تھے جیسے نشانیاں لے کے آئے تھے ویسے نشانیاں لے کے آؤ. اب ادھر سے ان کی بات پکڑ گئی. اچھا تم پہلے نبیوں کو مانتے ہو تو بات سنو, تمہارا جواب انہی کے پاس ہے. ہم نے ان کو بھی تو مرد ہی بھیجا تھا نا. ان کے مرد ہونے پہ تم نے اعتراض نہیں کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد ہونے پر ان کے بشر ہونے پہ تم اعتراض کرتے ہو. تم خود ہی اپنی باتوں میں الجھ جاتے ہو. یہ ایک بہت بہتر طریقہ ہے اگلے بندے کی بات کو دھیان سے سننا اور اس کو اسی کی باتوں میں الجھا کر جواب دینا. ٹھیک ہے, باتوں کو دھیان سے سننا اور پھر دماغ لڑاتے ہوئے اس کو اسی کی باتوں سے جواب دینا. تو یہ ایک ٹیچر کے پاس بھی ہونا چاہیے اور خاص طور پہ ایک ڈیبیٹر جو بات کر رہا ہوتا ہے, جو دوسروں کو حق کے دلائل دے رہا ہوتا ہے نا, اس کے پاس ایک کوالٹی ضرور ہونی چاہیے. صحیح سننا پھر سنے ہوئے کے مطابق جواب دینا. تو اللہ نے کتنا خوبصورت اعتراض کا جواب دیا کہ جو پہلے ہم نے جن کے پاس وہی کی تھی وہی مرد تھے, نہیں یقین آتا چلو آؤ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں نالج نہیں ہے تم نہیں جانتے, اب تم کہو گے ہم نے کون سا دیکھا تھا وہ نبی تھے وہ مرد تھے یا وہ انسان تھے, ہم تو تب نہیں تھے. تو ان کو کہا تم اہل کتاب پر یقین رکھتے ہو نا, اہل ذکر سے مراد یہاں پہلے کتاب ہے. اب مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا یقین نہیں کرتے تھے, ٹرسٹ نہیں تھا. جب بھی کوئی بات اللہ کے نبی بتاتے تو جاتے یہود نصارہ کے علماء کے پاس. یہاں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں یقین نا تو پوچھ لو ان سے جا کر. کہ جو ان کے نبی تھے وہ انسان نہیں تھے, وہ بھی تو انسان تھے نا. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر تورات اور انجیل کی بات قرآن کے سپورٹ میں ہو تو وہ کوٹ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی سٹیٹمنٹ اور ان کی بات جو تورات اور انجیل کے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور انہوں نے تحریف کر دی, چینج کر دی. لیکن اگر ایسی بات یہ جو قرآن میں کہی گئی ہو اور قرآن کی سپورٹ میں ہو
تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو بجائے اس کے کہ ہم گمراہ رہ کے اپنے وقت کو ضائع کریں، ہمیں دوسروں سے بات پوچھ لینی چاہیے، ہمیں نالج حاصل کرنا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، جاہل نہیں رہنا چاہیے جن چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. اب دیکھیں ہماری اس امت کے اندر کتنے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان اختلافوں جو جتنا ہمارے پاس علم ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اگر کسی کے پاس نالج نہ ہو تو وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرتا، اپنے عقیدے کو بھی ٹھیک نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے. وہ اپنی ایک الگ سے اس نے جو دنیا کے اندر ایک اپنا پروفیشنل اختیار کیا ہوتا ہے اسی کو بس دے دا. بزنس ہے تو بزنس کی طرح، ٹیچر ہے تو ٹیچر بس ٹیچنگ کر رہا ہے، اور انجینئر ہے تو پھر انجینئرنگ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں علم کے ذریعے پتہ چلتی ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط. آپ دیکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، ہمارے مسلمان لوگ کیا کہتے ہیں، وہ انسان نہیں تھے، وہ تو نور تھے، وہ تو بشر تھے ہی نہیں. اچھا دلائل کیا دیے جاتے ہیں، کیا دلائل دیے جاتے ہیں، ان کا تو سایہ ہی نہیں تھا. یہ من گڑت دلائل ہے. اور پھر اتنی آپ سے لوگ اختیار کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عقیدت میں کیسے ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی دور دور تک بھی رشتہ نہیں ہے، نسبت جوڑ دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ نبی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نور کا ایک ٹکڑا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ داڑ کر اس دنیا میں آئے، یعنی اللہ کی دوسری تصویر ہے محمد رسول اللہ. نعوذ باللہ. یعنی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ عیسائیوں کی طرح یہودیوں کی طرح غلوف اختیار نہ کرنا میرے معاملے میں. انہوں نے اپنے نبیوں کو خدا کا درجہ دے دیا تھا، تو تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا. کہا تھا نا اللہ کے نبی نے صاف، لیکن ہم سیم ٹو سیم ویسے کرتے ہیں. اتنا غلوف اختیار کرتے ہیں. غلوف کا مطلب ہوتا ہے عقیدت میں کسی کو اتنا بڑھا دینا کہ اس کو انسان کے رتبے سے، انسانیت بشریت سے نکال کر اللہ کا مقام دے دینا. عیسائیوں نے بھی یہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی نعوذ باللہ، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. اور مسلمانوں نے کیا کیا، اپنے نبی کو اللہ ہی کہہ دیا، کہا کہ یہ رب کی دوسری تصویر ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں واضح آیت ہے، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ، اور نہیں بنائے ہم نے ان کے جسدن ایسے جسم، لا یأکلون کے نہ وہ کھاتے ہیں، تو کھاتے ہیں، ہم نے ان کے ایسے جسم بنائے ہی نہیں کہ وہ نہ کھا سکیں. الطعام کھانا، ومان کانوا خالدین، اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے. تو انسان کے اندر آپ دو چیزیں دیکھیں گے کہ انسان کی باڈی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کھاتے ہیں اس کو قضائے حاجت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہمیشہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ایسی باڈی دی تھی نا، وہ کھاتے بھی تھے، اور تمام انبیاء کو ایسی باڈی دی کہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی. نہ کھانے والی جو طاقت ہے یا نہ کھانا، اس محتاجی سے کون بچا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ہمیشہ رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. تو جب ہم غلوب اختیار کرتے ہوئے اتنی واضح آیت کے بعد بھی ہم اللہ کے رسول کو بشر ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر یہ اللہ کے پیغمبروں کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا. پیغمبر کی شان میں اضافہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ انہیں بشریت سے نکال کر نورانیت کا رتبہ دے دیں. پیغمبر کی شان میں اضافہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ انسان ہو کر فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں، انسان ہو کر جبریل سے بات کرتے ہیں، انسان ہو کر جبریل کو دیکھتے ہیں، انسان ہو کر اتنی اعلیٰ کوالٹیز رکھتے ہیں، انسان ہو کر اعلیٰ کتاب دے رہے ہیں، انسان ہو کر اعمال میں اتنی زیادہ
کوالٹیز ہیں اور بہت معصوم اور گناہوں سے بالا تر ہے. یہ ہے پیغمبر کی شان. اگر کوئی فرشتہ ہے یا نور ہے تو اس سے تو پھر کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو انسان امپریس اپنے جیسے انسان سے ہوتا ہے جب وہ اس سے زیادہ اس کو عطا کیا جائے. تو اگر فرشتے آتے یا ہم سے کوئی الگ چیز ہوتی تو پھر ہمارے لیے کوئی امپریسو بات نہیں ہونی تھی. ہمارے لیے کوئی قابل اتباع مثال نہ ہوتی. ہمارے لیے قابل اتباع مثال تو تب ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانے اور بشر مان کر پھر ان کی کوالٹیز کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں یہ صاف آیت مل جاتی ہے, وما جعلناہم جسد لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین. یہ کس کا جواب ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو کیوں آئے, یہ تو ایک بشر ہے. آپ لوگ سوچیں اس امت کے لیے اس سے زیادہ آئی اوپننگ آیت کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی نہ مانے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم نے تو بس اس کی فارمیلٹی کے لیے اس کو تھاما ہوا. ابھی ربیع الاول جو ہے شروع ہو رہا ہے نا, تو اب دیکھیں بہت سی چیزیں اس مہینے کے اندر, یہ زیادہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت کا مہینہ ہے, تو ہمیں خوشیاں منانی چاہیے. اللہ کے نبی کی کوالٹیز کو اپنا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے, روزے رکھ کر رات کو قیام کیا کرتے تھے, قیام کر کے ذکر اذکار کیا کرتے, تسبیحات کیا کرتے تھے. اور ہم اس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی کی شان کے خلاف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور ایک پردہ لگا ہوا ہے تھوڑا سا ڈیکوریٹ. رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں اے فاطمہ تم دنیا کی کاموں میں الجھنا شروع ہو گئی ہو, اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. اور ہم لوگ اسی نبی کی آمد کو لے کر اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں. اگر وہی پیسہ غریبوں کی امداد کے لیے بہایا جائے تو کتنا اجر ملے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جو اللہ کے رسول کرتے تھے لوگوں کی مدد, اور پھر آپ اسلم کا نام لکھ کر اس کو کاٹا جا رہا ہے, نعوذ باللہ. یہ اللہ کے رسول کی گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا سوچا جائے اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم اس مہینے میں عام دنوں سے زیادہ درود پڑھیں, عام دنوں سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھیں. انسان جس سے محبت کرتا ہے نا, انسان اس کو گفٹ دیتا ہے. ہم اللہ کے نبی کو ناراض کرتے ہیں, گفٹ نہیں دیتے. اور اللہ کے نبی پر درود سب سے خوبصورت گفٹ ہے, سب سے خوبصورت گفٹ ہے. رشتے لے کے جاتے ہیں, دیتے ہیں کہ آپ کے امتی میں فلاں نے آپ کو درود بھیجا. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دلائل سے بات کریں اور خود کم از کم اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کریں. سب سے زیادہ اسی مہینے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں, اور پھر ایسی نشیدز آ جاتی ہیں جس میں شرکی اشعار کہے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ کا رتبہ دے دیتے ہیں, غلوب اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی بشر تھے, عام انسان تھے, ہم جیسے کھانا بھی کھاتے تھے, قضاء حاجت بھی کرتے تھے, اور سوتے بھی تھے, جاگتے بھی تھے, روزے بھی رکھتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ نہیں رکھا. وما كانوا خالدین, اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے. ثم صدقناہم, پھر سچا کیا ہم نے ان سے وعدہ. وعدہ کیا کیا کہ ہم ان بستیوں والوں سے وعدہ کیا نا اللہ نے کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں ہم ان کو ہلاک کریں گے. اللہ نے ان کو بچا کر وعدہ کیا پورا, اور ہم نے نجات دی کن کو؟ نبیوں کو بھی, اور من نشاء, جسے ہم نے چاہا, جس کو چاہا, جس نے ہماری بات مانی ہم نے ان کو نجات دی. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. وہ لوگ
جو حلال کی بجائے حرام میں جا پڑتے ہیں، جو لوگ گناہ کی طرف جا پڑتے ہیں، جو نیکیاں چھوڑ کر گناہوں کی طرف، اور یہ جو ہم اس مہینے میں کرتے ہیں یہ بھی حد سے بڑھنے والا کام ہے۔ جو نہیں کہا وہ کرتے ہیں، جو کہا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، غلو اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا رسول ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، آج ہم بھی اسی معنوی طور پر ہلاک ہوئے، ہمارے عقیدے ہلاک ہو گئے ہیں، ہماری سوچیں ہلاک ہو گئی ہیں، ہم فتنوں میں پڑ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اقتدار کو، اپنی شریعت کو چھوڑ دیا ہے اور بدعات میں ہم انوالو ہو گئے ہیں۔ اسی لیے نہ نماز میں سکون، نہ ذکر میں سکون، نہ سونے میں سکون، نہ قرآن پڑھنے میں سکون، کیونکہ ہم وہ نہیں کر رہے جس کا کہا گیا ہے، وہ کریں جس کا نہیں کہا گیا۔ اسی وجہ سے تو ہم معنوی طور پر ہماری روح ہلاک ہو گئی ہے۔ باڈی کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو آخرت کو پتہ چلے گا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں نا، کہ ساری امت کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی سیلاب نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا؟ تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے عقیدوں کو درست کرے اور ہمیں شرک سے بچائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا حقیقی محب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ